السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس طرح کہ جب میں نے یہ باب شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے چند باتیں بیان کی تھی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جنازہ اور نکاح اپنے پیاروں کا، اپنے عزیزوں کا ہمیں خود پڑھانا چاہیے، لیکن اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ جنازے کے لیے کس طرف کھڑے ہو کر جنازہ پڑھایا جائے، اس میں اکثر لوگوں کی جو ہے وہ اپنی اپنی رائے ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ احادیث سے بیان کرتے ہیں جو کہ صحیح ہے، لیکن بعض صرف اور صرف اپنے دل کی سنتے ہوئے یا کسی اپنے امام کی سنتے ہوئے تو وہ اس طرح سے اس کو طریقے کو سر انجام دیتے ہیں۔ جس طرح بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جنازہ جب پڑھایا جائے تو امام جو ہے وہ مرد ہو یا عورت، جنازہ پڑھاتے وقت اس کے دل کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اس کے جنازے کی نماز۔ وہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کیونکہ ایمان دل میں ہوتا ہے، تو اس لیے دل کی طرف جہاں پہ انسان کا دل آتا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھایا جائے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا قرآن و حدیث میں کوئی بھی حدیث کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی میں اس کا کوئی، یہاں تک کہ ضعیف دلیل بھی کوئی موجود نہیں ہے۔ دوسرا ایک اور طریقہ جس طرح میں نے کل بتایا تھا کہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھاتے، جو کہ یہ بھی قرآن و حدیث سے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دو طریقے آتے ہیں، مرد کا اور عورت کا، جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا نماز جنازہ پڑھایا جو کہ نفاس کی حالت میں فوت ہو گئی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً حدیث نمبر 1331، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاتون کا نماز جنازہ پڑھایا تو اس کو سامنے رکھا گیا، یعنی کہ اس کی میت کو، اور درمیان میں کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھایا، یعنی کہ جہاں پہ سمجھ لیں ہمارا درمیان ہمارا پیٹ ہوتا ہے، تو درمیان میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اور مرد کے متعلق سنن ابو داود اور سنن ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مرد کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سر کی طرف کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ دو طریقے جو ہیں وہ عورت کے لیے اور مرد کے لیے آتا ہے۔ زیادہ تر عموماً اپنی مسجد میں یا کسی اور جگہ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، عموماً یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ درمیان میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، سامنے میت ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں۔ یہ دو طریقے جو ہیں وہ مختلف ہیں، عورت کے لیے الگ بتایا گیا ہے اور مرد کے لیے الگ طریقہ بتایا گیا ہے، جو کہ صحیح احادیث میں دونوں میں آتا ہے۔ ایک جو میں نے مرد کے والا بتایا آپ کو، وہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1034 میں اس کی جو ہے وہ نص موجود ہے۔
جس میں مرد کے متعلق آتا ہے کہ سر کے طرف جو ہے ان سے کسی صحابی سے سوال کیا گیا کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے تو کس طرح پڑھایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پڑھاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ دو طریقے ہیں، ایک عورت کا اور ایک مرد کا، جو کہ صحیح حدیث سے ہیں۔ باقی جو اس کے علاوہ جو ہمارے طریقے ہیں، پاؤں کی طرف کھڑے ہونا یا میت کو اپنے دائیں طرف کھڑے کر کے بائیں طرف خود کھڑے ہو کے پڑھانا، یا اس کے علاوہ دل کی طرف کھڑے ہو کے پڑھانا، اس کا کوئی بھی جو صحیح حدیث سے بلکہ ضعیف حدیث سے بھی اس کا کوئی کسی قسم کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام اعمال جو ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔